بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اسلام چینل۔ محترم ناظرین، اسلام دشمنوں سے 72 دن تک لڑنے والا مدینہ کا محافظ فخر الدین پاشا، یقیناً آپ اس نام کو پہلی بار سن رہے ہوں گے۔ یہ خلافت عثمانیہ کا وہ بہادر جرنیل تھا جو اکیلے تنہا عرب باغیوں اور برطانوی اور اتحادی افواج سے 72 دن تک لڑتا رہا، اور بعد میں برطانیہ نے اس کی بہادری اور دلیری سے متاثر ہو کر ان کو صحرائی چیتے کا خطاب دیا تھا۔ تاریخ اسے مدینہ کا محافظ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ خلافت عثمانیہ کا ایک بہادر جرنیل تھا، لیکن جس چیز نے اس کی شخصیت اجاگر کی وہ تھا اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور عشق۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ تقریباً ہر جگہ سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں شکست پہ شکست کھاتا جا رہا تھا، تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے شریف مکہ حسین بن علی، جو کہ حجاز کا گورنر تھا، اپنے ساتھ اس لالچ میں ملایا کہ جنگ کے اختتام پر اسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے گا۔ شریف مکہ نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دی اور مکہ اور جدہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد وہ مدینہ کی طرف بڑھا۔ اس کے ساتھ انگریز اور فرانسیسی فوجیں بھی تھیں، اور لارنس آف عربیہ نامی بدنام زمانہ جاسوس بھی تھا۔ انہوں نے 1916 کو مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 1919 تک جاری رہا، کیونکہ ان کو یہاں کے عثمانی مجاہدوں کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مدینہ شہر کا دفاع ایک عثمانی سپہ سالار فخری پاشا یا عمر فخر الدین پاشا کے زیر نگرانی تھا۔ یہ شخص انتہائی دلیر اور صاحب ایمان تھا۔ مدینہ منورہ کے باسی اس کی بہادری اور حسن اخلاق پر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ عربوں کی غداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو شدید دھچکا لگا، اور برطانیہ اور اس کے اتحادی بڑی تیزی سے سلطنت عثمانیہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتے جا رہے تھے۔ عثمانیہ کے اتحادی بلغاریہ کے ہتھیار ڈالنے پر جرمنی نے بھی ہتھیار ڈالے، اور اسی وجہ سے بالآخر سلطنت عثمانیہ کو بھی برطانیہ اور اتحادی کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ اس وقت شریف مکہ اور ان کے بیٹے علی فیصل اور عبداللہ اس خیال میں تھے کہ اب فخر الدین بھی ہتھیار ڈال دے گا اور مدینہ ان کے ہاتھ میں آ جائے گا، لیکن فخر الدین نے ہتھیار نہیں ڈالے اور برابر لڑتا رہا۔ مدینہ شہر کو سامان پہنچانے والی ریل گاڑی کو انگریز ناکارہ کر چکے تھے، اور اس طرح فخر الدین پاشا کو ہر بار باہر سے کوئی امداد نہیں پہنچ رہی تھی۔ محاصرے کے دوران مدینہ پر 130 بار حملہ کیا گیا، اور 30 اپریل 1918 کو مدینہ کی مقدس سرزمین پر 300 بم برسائے گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو چکی تھیں۔ فخر الدین پاشا اور اس کی فوج ڈٹے رہے، لیکن ہتھیار نہیں ڈالے، اس لیے کہ اس کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہتھیار نہیں ڈالنا۔ ایک ترک مصنف لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ 1918 میں جمعہ کے دن فخر الدین پاشا مسجد نبوی میں نماز کے دوران خطبہ دینے ممبر کی سیڑھیوں پر چڑھنے لگا تو آدھے ہی راستے میں رک گیا، اور اپنا چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کی طرف کرتے ہوئے کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے نمازیوں اور مجاہدین سے ولولہ انگیز خطاب کیا، مسلمانوں، میں تم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر جہاد کی اپیل کرتا ہوں، جو اس وقت میرے گواہ بھی ہیں۔ میں تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ دشمن کی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا دفاع آخری گولی تک کرو۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہمارے ساتھ ہو۔ ترک افواج کے بہادر افسروں، آگے بڑھو اور میرے ساتھ مل کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وعدہ کرو کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت اپنی زندگیاں لٹا کر کریں گے۔ اس کے بعد فخری پاشا نے کہا کہ اسے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ ابھی ہتھیار نہ ڈالے۔ اگست 1918 میں جب اسے شریف مکہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہتھیار ڈال دو، تو اس نے ان الفاظ میں جواب دیا، فخری پاشا کی طرف سے جو عثمانی افواج کا سپہ سالار اور سب سے مقدس شہر مدینہ کا محافظ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام ہے، اس اللہ کے نام سے جو ہر جگہ موجود ہے
کیا میں اس کے سامنے ہتھیار ڈالوں جس نے اسلام کی طاقت کو توڑا، مسلمانوں کے درمیان خون ریزی کی اور امیر المؤمنین کی خلافت پر خطرے کا سوالیہ نشان ڈالا اور خود کو انگریز کے ماتحت کیا؟ جمعرات کی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تھکا ہوا پیدل چل رہا تھا، اس خیال میں کہ کس طرح مدینے کا دفاع کیا جائے۔ اچانک میں نے ایک جگہ پر خود کو نامعلوم افراد کے درمیان پایا جو کہ کام کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک بزرگ شخصیت کو دیکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ انہوں نے اپنا ہاتھ میری پیٹھ پر رکھا اور مجھے تحفظ کا احساس دلانے والے انداز میں کہا، میرے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ 3-4 قدموں تک چلا اور پھر بیدار ہو گیا۔ میں فوراً مسجد نبوی میں گیا اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ میں ہوں جو میرے سپہ سالار ہیں۔ میں مدینے کی عمارتوں، سڑکوں اور اس کی حدود کے دفاع میں دل و جان سے مصروف ہوں۔ اب مجھے ان بیکار پیشکشوں سے تنگ نہ کرو۔ آخر 30 اکتوبر 1918 کو سلطنت عثمانیہ نے ہتھیار ڈال دیے اور وزیر جنگ نے فخری پاشا کو پیغام بھیجا کہ ہم نے معاہدہ کر کے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اب تم بھی ہتھیار ڈال دو۔ لیکن فخری پاشا نہ مانے اور اپنی تلوار دشمنوں کے حوالے کرنے سے انکار کیا۔ اس پر عثمانیہ نے اسے عہدے سے برطرف کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے اور اسی طرح لڑتے رہے۔ اسی طرح جنگ ختم ہونے کے باوجود یہ صحرائی چیتا یا عاشق رسول 72 دن تک اکیلے عرب باغیوں، برطانیہ اور اس کے اتحادی سے لڑتے رہے اور اپنے چھوٹے سے دستے سے مدینہ کی حفاظت کرتے رہے۔ آخر کار اس کے اپنے ہی ساتھیوں نے تنگ آ کر خود ان کو پکڑ کر دشمنوں کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد عبداللہ شہر مدینہ میں داخل ہوئے اور 12 دن تک شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لوٹ مار کرتے رہے۔ 4850 گھروں کو فخر الدین پاشا نے تالے لگوائے تھے، انہیں توڑ کر لوٹ لیا گیا۔ فخر الدین پاشا نے 2 سال مالٹا قید میں گزارے۔ 1921 کو رہائی ملنے کے بعد دوبارہ ترک افواج میں شامل ہوئے اور یونان اور فرانسیسیوں کے خلاف جنگیں لڑیں۔ اس کے بعد وہ افغانستان میں ترکی کے سفیر رہے۔ اللہ کا یہ مجاہد ایک سچا عاشق رسول 22 نومبر 1948 کو اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملا۔ فخری پاشا کو ان کی خواہش کے مطابق استنبول میں دفن کیا گیا۔ اللہ آپ کی قبر کو نور سے بھر دے، آمین۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہماری نسل سرے سے ہی اس عظیم مجاہد اور اس کی شخصیت سے واقف نہیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہمیں سوشل میڈیا اور فضول فلموں ڈراموں میں مشغول کیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے ان ایمان افروز کارناموں سے بالکل بے خبر رہیں اور ہمارے اندر وہی عقابی روح پیدا نہ ہو۔ اس جرنیل کی داستاں پڑھنے کے بعد شاید ہر کوئی خواہش کرے گا کہ کاش اس کی جگہ وہ خود ہوتا اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس طرح حکم مل پاتا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم دوبارہ اپنے ان اسلاف کو زندہ کریں جو اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مر مٹیں۔ اپنے بچوں کو اس قسم کے واقعات سے ان کی تربیت کریں تاکہ دشمنان اسلام کو ایک بار پھر فخر الدین پاشا کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔